بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افسانہ سیاہ سفید، تحریر غلام عباس، تجزیہ و خلاصہ مہربان کوہاٹی۔ افسانہ سیاہ و سفید غلام عباس کا لکھا افسانہ ہے۔ اس افسانے میں غلام عباس نے دیہات کی سادہ زندگی اور شہر کی ہلچل سے بھرپور مگر بناوٹی زندگی کا آپس میں موازنہ کیا ہے۔ دیہات کی زندگی بظاہر سادہ، روایت کی پابند، علمی فضا سے دور، بے ڈھنگی اور میلی کچیلی زندگی ہے، لیکن خلوص، محبت، تعاون اور انسانی جذبے سے بھرپور ہے۔ دوسری طرف شہر کی زندگی صاف ستھری، سہولیات سے بھرپور، تہذیب و تمدن کی دعویدار، چہل پہل، رنگینیوں اور آزاد افکار کی حامل زندگی ہے۔ ان صفات کے باوجود شہر کی زندگی تصنع، بناوٹ، دھوکہ فریب، نفسا نفسی اور ہوس و مفاد کی زندگی ہے۔ افسانہ سیاہ سفید میں غلام عباس نے شہری اور دیہاتی زندگی کا موازنہ کیا ہے۔ میمونہ اور ساجدہ دو بہنیں ہیں، ان کے والدین کا انتقال ہو چکا ہے۔ والد نے مرنے سے پہلے ان دونوں کو اتنا پڑھا لکھا لیا تھا کہ اپنی زندگی آرام سے گزار سکیں۔ ساجدہ کی شادی ہو گئی اور وہ اپنے میاں کے ساتھ دلی چلی گئیں، جبکہ میمونہ اپنے دیہات میں بحیثیت استانی پڑھاتی رہیں۔ میمونہ کو اس یکرنگی زندگی سے کوفت ہونے لگی۔ جب بالوں میں ایک آدھ سفید بالوں نے اسے مزید پریشان کر دیا۔ اسکول میں پڑھانے کی وجہ سے اس کے دال پانی کا خرچہ تو چلتا رہتا تھا، لیکن دیہات کا ماحول اسے ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ پورا دن اسکول میں بچیوں کے ساتھ شور شرابے اور مغز ماری میں گزارنا، اور باقی دن دیہات کی میلی کچیلی عورتوں کے ساتھ روایات کے بندھن میں شام کرنا اس کے لیے وبال جان بن چکا تھا۔ وہ ان جھنجھٹوں سے آزاد ہونا چاہتی تھی۔ اسکول کی چھٹیوں سے کچھ دن پہلے اسے ساجدہ کا خط ملا، جس میں اسے دلی آنے کی دعوت دی گئی تھی۔ دلی کا تصور ذہن میں آتی اس کا دل باغ باغ ہو گیا۔ اس نے فوراً تیاری شروع کر دی اور ٹرین کے ذریعے دلی پہنچ گئی۔ ساجدہ کے گھر پہنچی۔ شادی کے بعد دونوں بہنوں کی کئی سال بعد یہ پہلی ملاقات تھی۔ اس عرصے میں ساجدہ کئی بچوں کی ماں بن چکی تھی۔ ساجدہ نے اپنی بہن کو اپنی زندگی کا پورا قصہ سنایا۔ اپنے بچوں کے پالنے میں انہیں بہت زیادہ پاپڑ بیلنے پڑتے تھے اور بڑی مشکل سے ان کا گزارا چلتا تھا۔ ایک دن میمونہ اپنی بہن کی فیملی کے ساتھ کچھ مقامات دیکھنے گئی۔ اگلے دن وہ خود ہی اکیلے بازار چلی گئی۔ راستے میں ایک جوان کے ساتھ آنکھیں دو چار ہوئیں تو وہ اسے بہت بھلا لگا۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے ہوئے میمونہ کو وہ جوان پہلی ہی نگاہ میں بھا گیا۔ اگلے دن وہ پھر بازار گئی تو بے اختیار اس کی نگاہیں بازار سے زیادہ جوان کو تلاش کرنے میں لگی رہیں۔ ایک جگہ اسے وہ جوان نظر آیا، لیکن وہ تنہا نہیں تھا۔ اس کے گرد اس کے دوسرے ساتھی کھڑے تھے جو شکل سے بدقماش معلوم ہوتے تھے۔ ان کے ہنسنے اور اشاروں کے انداز سے وہ سمجھ گئی کہ یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں۔ میمونہ کے پاؤں تلے زمین نکل گئی کہ وہ کیا سوچ رہی تھی اور یہ کیا سمجھا تھا۔ میمونہ نے عافیت اسی میں سمجھی کہ جلد از جلد گھر پہنچا جائے۔ ان لفنگوں نے اس پر آوازیں کسنے شروع کی اور موٹر کار میں بیٹھ کر اسے کار میں بیٹھنے کی دعوت دینے لگے۔ کار اس کے پاس سے گزرتی اور پھر واپس آتی۔ میمونہ تیز تیز قدموں اور کبھی بھاگنے ہوئے گھر کی طرف جا رہی تھی۔ گھر میں ہانپتے کانپتے ہوئے داخل ہوئی۔ اسے خوف کھائے جا رہا تھا کہ کہیں اس کے بہنوئی یا بہن کو یہ واقعہ معلوم نہ ہو۔ اگلے دن اس نے بہن سے اجازت دی اور ٹکٹ کاٹ کر اپنے علاقے روانہ ہو گئی۔ اسے حقیقت معلوم ہو گئی تھی کہ بعض چیزیں دور سے سفید نظر آتی ہیں لیکن درون خانہ سیاہ ہوتی ہیں۔